یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ تمام تھانے، ڈی سی، سی پی او، آر پی او، کمشنر مسلم لیگ نون کی کمپین چلا رہے ہیں۔ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے دوست کی دوستی نبھا رہا ہے، اور جیل سے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں خون کے آخری قطرے تک راولپنڈی والوں کے ساتھ وفا کروں گا۔ اور شیخ رشید صاحب نے گرفتاری سے ایک روز پہلے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نواز شریف اور شہباز شریف کے جو مطالبے تھے اس میں مطالبہ نمبر جو بھی تھا یہ بھی تھا کہ ہمیں شیخ رشید الیکشن سے پہلے اڈیالہ کے اندر چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ صدر رازق صاحب نے بھی آپ سے ملاقات کے حوالے سے تفصیلی بات کی، میں شیخ رشید احمد صاحب کے حلقے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی کے جس حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس مقدمے سے شیخ رشید احمد صاحب کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اسی مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے 100 سے زائد کارکنوں کی ضمانت دی جاتی ہے، میری ضمانت دی جاتی ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب کی درخواست ضمانت خارج کر دی جاتی ہے۔ اور کل شیخ رشید احمد صاحب کی ہم نے درخواست ضمانت لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اب کل کیا ہوتا ہے، یہ کل بتائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اور رات سے پورا راولپنڈی شہر کے اندر پوری انتظامیہ شیخ رشید احمد صاحب کے بینر جو ہیں وہ جگہ جگہ گلی محلوں سے سڑکوں سے اتار رہے ہیں، آپ نے اسے اڈیالہ جیل میں قید کر دیا کہ وہ اپنی الیکشن کمپین نہ کر سکے، آپ نے 40 دن کا اس کا چلہ بھی آپ کے اس کے سامنے ہے، اور آپ اس کی اب تصویروں سے بھی خائف زدہ ہیں۔ آج راولپنڈی کے جن یونین کونسلوں گلی محلوں میں میں جا رہا ہوں، جو محبت لوگوں کی اس وقت شیخ رشید احمد کے ساتھ ہے، میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو شیخ رشید احمد عبرتناک شکست دینے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کو اڈیالہ جیل میں بند کر کے اپنی مرضی کا رزلٹ لے لیں گے، تو ان کی مرضی کا رزلٹ نہیں آئے گا۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو میں کہنا چاہتا ہوں، اور شیخ رشید صاحب نے گرفتاری سے ایک روز پہلے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نواز شریف اور شہباز شریف کے جو مطالبے تھے اس میں مطالبہ نمبر جو بھی تھا یہ بھی تھا کہ ہمیں شیخ رشید الیکشن سے پہلے اڈیالہ کے اندر چاہیے، اور یہ اس مطالبے کے تحت آج شیخ رشید اڈیالہ جیل میں بے گناہ اپنی قید بھگت رہا ہے۔ سزا جو بھی ان کو اس وقت نیو ٹاؤن کے تھانے میں، ہمیں پورا یقین ہے کہ عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے گا، لیکن میں آپ سے میڈیا سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی شیخ رشید احمد صاحب کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حلقے کا کینڈیڈیٹ جو 8 دفعہ ممبر قومی اسمبلی رہا ہو، 17 دفعہ وفاقی وزیر رہا ہو، اور اس پر سنگل ٹیڈی پینی کی کرپشن کا کوئی کیس نہ ہو، اس پر کوئی ایفیڈرین کا کیس نہ ہو، اس پر کسی قبضے کا کیس نہ ہو، اس پر ایک ہی کیس ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے دوست کی دوستی نبھا رہا ہے، اور جیل سے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں خون کے آخری قطرے تک راولپنڈی والوں کے ساتھ وفا کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام حکومتی ہتھ کنڈوں کے باوجود ہم الیکشن لڑیں گے۔ NH56 سے شیخ رشید احمد صاحب بھی جیتیں گے، NH57 سے میں بھی جیتوں گا۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ 8 فروری سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب رہا ہو جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ رہا ہونے نہیں دیتے تو میں بھرپور طریقے سے ان کی کمپین کر رہا ہوں۔ صدر رازق صاحب ہمارے لیگل سارے وکیل یہ کیس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ کل ہمیں انصاف ملے گا۔ اگر نہیں ملتا تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ 8 فروری سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب کو اڈیالہ جیل سے رہا کروائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کریں سوال۔ صدر صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو رپورٹ کیا جا رہا تھا، کل دانیال عزیز صاحب بھی ہائی کورٹ پہنچے ہیں، انہوں نے نون لیگ سے جب سے انحراف کیا ان کے ساتھ بھی یہی رویہ برتا جا رہا ہے، عبدل شیخ صاحب کے ساتھ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو از بیہائنڈ آل دس جو ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانپ رہے ہیں اور یہ معاملات کیے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب میں تو یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ تمام تھانے، ڈی سی، سی پی او، آر پی او، کمشنر مسلم لیگ نون کی کمپین چلا رہے ہیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ایئرپورٹ روڈ کے اوپر جا کے دیکھیں، ہمیں الیکشن کمیشن کے سائز کا بینر لگانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے پاس حرام کا مال ہے۔ انہوں نے بلڈنگیں کیا پورے جو کھمبے ہیں وہ اپنے جو بینر اور سے جو الیکشن کمیشن کا سائز اسے بھرا ہوا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ان کو عوام میں کوئی ریلیف مل رہا، عوام ان سے خوش نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی کرنے کے لیے ہائی کورٹ گئے ہیں، کسی نے ان کا کوئی بینر نہیں اتارا۔ بینر اگر شہر میں اتر رہے ہیں تو وہ شیخ رشید احمد کے اتر رہے ہیں،
اور یہ سمپل ایک ہمدردی لینے کے لیے گیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو. آپ الیکشن کمیشن کا سائز لگائیں, ابھی اپنے کیمرے لے کے میرے حلقے میں چلیں. دانیال عزیز جہاں سے میرے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے, دانیال چودھری. نہیں وہ دانیال عزیز کی بات کر رہے ہیں. دانیال عزیز نون لیگ سے ناراض ہوا ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ہی جماعت لاڈلی ہے اس وقت. نون لیگ کے امیدواروں کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے انتظامیہ, پولیس اور تمام ادارے, جبکہ جو نون لیگ سے ناراض ہے یا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو وکٹیمائز کر کے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری ملاقات طے تھی شیخ رشید صاحب سے, میری اور شیخ راشد شفیق صاحب کی اور ان کی فیملی کی, اور عدالت کے آرڈر سے, اینٹی ٹیررزم کورٹ سے کل ہم نے آرڈر لیا تھا کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کروائی جائے. وہ امیدوار بھی ہیں, ہم ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان سے مشاورت قانونی بھی کرنی ہے اور الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت کرنی ہے. آج 12 بجے کا ٹائم ہمیں مقرر کیا گیا تھا, لیکن جب 12 بجے ہم یہاں پہنچے تو آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ ابھی فی الحال آپ کی ملاقات شیخ رشید صاحب سے نہیں ہو سکتی. اور جو عذر بتایا گیا ہے وہ کہتے ہیں جی سائفر کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے. ہماری جو ملاقات تھی وہ عدالت کے آرڈر سے طے شدہ تھی. کیا سائفر کیس شروع ہو جائے تو تمام جو اڈیالہ جیل میں 4-5 ہزار قیدی ہیں ان سب کے حقوق متاثر ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور عدالت کا آرڈر جو ہے وہ کہاں گیا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک تو شیخ رشید صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے ایک ایسے وقت میں جب وہ الیکشن کیمپین میں تھے, اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تمام امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں, اور لیکن شیخ رشید صاحب کو جیل میں ڈالا گیا. اور اس کے بعد ان سے جو ملاقات ہے عدالت کے آرڈر سے وہ بھی ہمیں نہیں کروائی جا رہی. تو یہ آپ کے سامنے بات کرنی تھی. میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بھی, آئی جی جیل خانہ جات سے بھی, حکومت پنجاب سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں اور ان کو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت کے آرڈرز کے مطابق شیخ رشید صاحب سے ان کے وکلاء اور فیملی کی جو ملاقات ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے اور یہ حق انہیں دیا جائے. تو شیخ راشد شفیق صاحب بات. ایک طرف سرمایہ دار ہیں, ایک طرف لینڈ مافیا قبضہ گروپ ہے, منشیات فروش ہے, اور دوسری طرف راولپنڈی کی رزق حلال اور غریب عوام ہے جو حق اور سچ کی علامت شیخ رشید احمد کے ساتھ کھڑی ہے. ان کو پتہ ہے کہ شیخ رشید احمد اڈیالہ جیل کو جو اس نے اس لاکھوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا کس کے لیے لگایا, اور وہ اگر چاہے تو یہ آدھے گھنٹے میں سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں, لیکن وہ راولپنڈی کے ساتھ وفا کر رہا ہے. وہ اور میں الیکشن لڑیں گے, رزلٹ عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ راولپنڈی کی عوام حق و سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور 8 فروری کو قلم دوات کے انتخابی نشان کو کامیاب کرے گی. سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے شیخ صاحب کی رہائی ممکن ہے؟ میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے رہا ہو جائیں, لیکن اندر سے میرے دل سے پوچھے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 8 فروری سے پہلے شیخ صاحب کو چھوڑیں گے. جب شیخ صاحب رہا تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں آخری جلسہ کروں گا لال ولی کے بعد 6 فروری کو, تو کیا آپ ان کی جگہ آپ جلسہ کریں گے شیخ صاحب کی جگہ؟ لیکن جی 6 فروری کی شیخ رشید احمد صاحب نے ایڈوانس ہی ریکارڈنگ کروا دی ہوئی ہے. ان کو پتہ تھا کہ میں اندر جا رہا ہوں, اور انہوں نے صبح یہ سارا خطاب اپنا, ہمیں پتہ لگ گیا تھا جو کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. 6 فروری کو شام 6 بجے لال ویلی کے باہر جلسہ کریں گے, اور شیخ رشید احمد صاحب نے آڈیو ویڈیو دونوں پیغام ریکارڈ کروا دیے راولپنڈی کی عوام کے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آخری جلسہ ہوگا راولپنڈی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ. سر لاسٹ یہ اس پر تو آپ کی اتحادی بھی آپ کے خلاف الیکشن لڑیں تو کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی الیکشن کیمپین میں؟ دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکن میرے ساتھ ہیں, تمام ٹکٹ ہولڈر میرے ساتھ ہیں. ابھی بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ ہم اپنے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ میرے پہ مہربانی کر رہے ہیں, اس وقت میرے ساتھ چل رہے ہیں, اور مجھے اپنے اللہ پہ بڑی امید و یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرے گا. 56 اور 57 سے یہ جو لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے, اور قلم دوات بھاری تعداد سے انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے. بہت بہت شکریہ.